لیٹس موو آن ٹو پوائنٹ نمبر 3، اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ ایک حدیث سے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انما العلم بالتعلم وانما الصبر بالتصبر، علم سیکھنے سے آتا ہے اور صبر پریکٹس کرنے سے آتا ہے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اللہ کے نبی نے یہ جو سٹیٹمنٹ فرمائی کہ علم سیکھنے سے آتا ہے، کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کو ڈاؤٹ ہو کہ علم سیکھنے سے آتا ہے؟ We don't have any doubt because we know when a person doesn't know about anything, he learns it۔ جیسے کوئی بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ مام ڈیڈ مجھے اسکول نہیں جانا کیونکہ انگلش بہت مشکل سبجیکٹ ہے، مجھے ABC نہیں آتی، تو اس کے پیرنٹس اس کو یہ تو نہیں کہتے کہ بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، گھر میں بیٹھو، there is no need for you to go to school۔ They don't say that۔ پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ کو آج سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کو ایک ہفتے بعد آ جائے گی، ایک مہینے بعد آ جائے گی، جسٹ کیپ آن لرننگ۔ اور جب بندہ کانسٹنٹلی لرن کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کو وہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لائک وائز بات سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے کہ اے میرے امتیو، جیسے تمہیں کوئی شک نہیں ہے کہ علم سیکھنے سے آ جاتا ہے، لائک وائز صبر پریکٹس کرنے سے آ جاتا ہے۔ کیونکہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ایک پرٹیکولر ہیبٹ بن چکی ہے، ہمارا یہی بیہیویئر ہے، آئی ایم اے شارٹ ٹیمپرڈ پرسن، مجھے بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، اب میں چینج نہیں ہو سکتا، دس از مائی پرسنالٹی۔ ویل گیس واٹ، آور پروفٹ سیڈ صلی اللہ علیہ وسلم، یو کین چینج یور بیڈ ہیبٹ، یو کین بیکم اے بیٹر پرسن، فار دیٹ یو شوڈ ہیو اے کانشیس مائنڈ۔ ایک ایگزامپل سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ لیٹس سے ایک بیٹا ہے، وہ شارٹ ٹیمپرڈ ہے، اس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، وہ اپنے فادر کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور یہ پاسبل ہے کہ اس کے والد نے کوئی ایسی بات کی جو کہ غیر مناسب ہے، اینڈ اٹس ویری مچ پاسبل۔ اور یہ بات آپ جان لیں، دس میسج از فار آل دا ینگسٹرز، فار آل دا چلڈرن، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم عمر میں زیادہ کر دیتے ہیں خلقت میں کم کر دیتے ہیں۔ کہ انسان جب بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو اس کی آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے، اس کو شاید صحیح سنائی نہیں دیتا، لائک وائز اس کا مینٹل لیول بھی ڈکلائن کرتا ہے، اٹس نیچرل۔ اسی لیے کسی بھی بیٹے کو یا بیٹی کو، کسی بھی اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی کریں، اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ اور جب آپ نے یہ بات سمجھ لی، اب لیٹس سے آپ کے فادر نے ایک ہی بات دوبارہ ریپیٹ کر دی، اٹس ناٹ اپروپریٹ فار یو ٹو ٹیل یور فادر کہ ڈیڈ آپ نے ابھی تو بات کی ہے، آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تھنگس آف دیٹ سارٹ۔ نہیں، یہ آپ کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے۔ لیٹس سے اس سے یہ غلطی ہو گئی، اگر یہ کانشیس مائنڈ رکھتا ہے، اگر یہ واقعی اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو فوراً ہی یہ ریگریٹ فیل کرے گا جو میں نے کام کیا ہے وہ صحیح نہیں کیا، اس کے اندر نا ریمورس فیلنگ ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ کل دوبارہ اس سے وہی غلطی کمٹ ہو، اور کہنے کے بعد اس کو یہ احساس ہو کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب اگر یہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ اپنی لائف گزارتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تیسرے دن بھی کوئی تو میمہ ہو جائے پیرنٹس کے ساتھ، اب جب کہ اس کو غصہ آ رہا ہے، یہ کچھ کہنا چاہتا ہے، if he is responsible، اور اگر یہ مائنڈفل ہے تو یہ رک جائے گا، اپنے آپ کو روک لے گا کہ no this time I won't slip، اس بار میں اپنے پیرنٹس کے سامنے مس بیہیو نہیں کروں گا۔ so it means is کہ جب بندہ کانشیسلی ایفرٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے اندر صبر پیدا کر دیتے ہیں۔